بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یہ در حقیقت ایک سوال ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک عظیم مسئلہ ہے، یہ ایک بڑی بات ہے اور عام طور سے آدمی کے ذہن میں بھی آتی رہتی ہے اور مسلمان سے یہ بات پوچھی بھی جاتی ہے۔ غیر لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آپ اللہ کو مانتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو اللہ ہے کہاں؟ آپ نے بڑی مشہور ایک بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، مگر اس چیز پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مختلف ہی ہو گیا، یعنی اس میں ایک طرح کا اختلاف آ گیا۔ تو اس کی اصل حقیقت کیا ہے، آپ اس کے لیے ذرا توجہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو محیط ہے، اس میں کسی چیز کا استثناء نہیں ہے، یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے احاطے سے باہر نہیں ہے، چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جیسی بھی بہرحال ہے اللہ تعالیٰ کے وہ احاطے میں ہے۔ اسی سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن یہ جو جگہ کا مسئلہ ہے، یہاں ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے کسی جگہ ہونے کو اپنے جگہ میں ہونے کے اوپر قیاس کرتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہم جب کسی جگہ ہوتے ہیں تو ہم ایک خاص دائرے میں گھرے ہوئے رہتے ہیں، ایک خاص مقام ہم سے پر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی شان الگ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک یہ بات صاف نہیں ہوگی، جب تک ہمارے ذہنوں میں یہ چیز صاف نہیں ہوگی، تب تک اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہونے کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھیے، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے معنوی ہوتی ہیں، حسی نہیں ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں حسی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، جن کو چھوا جا سکتا ہے، وہ سب حسی چیزیں ہیں۔ جیسے آپ مثلاً قرآن کریم کو لیجئے۔ قرآن کریم کا ایک تو نسخہ ہے، یعنی کتاب، جس کو ہم کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، یہ قرآن پاک ہے۔ یہ بھی قرآن کریم ہے۔ ایک آدمی حافظ ہے، قرآن کریم کو حفظ کیے ہوئے ہے، یہ قرآن کریم اس کے سینے میں ہے۔ دونوں قرآن پاک ہیں، دونوں ہی قرآن کریم ہیں۔ چنانچہ اگر ہم اس قرآن کریم کو کہ جو کتاب کی شکل میں ہے زمین پر رکھ دیتے ہیں تو یہ بے ادبی ہوتی ہے، اور اگر وہ آدمی کہ جس کے دل میں قرآن کریم ہے وہ اپنے آپ کو زمین پر لیٹا دیتا ہے، وہ زمین پر لیٹ جاتا ہے، تو یہ قرآن کریم کی بے ادبی نہیں سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ جو قرآن پاک ہے کتاب کی شکل میں، وہ حسی ہے، وہ دکھ رہا ہے۔ وہاں ہم کو اعتراض ہوا کہ وہ زمین پر کیوں رکھا گیا، اور وہ جو قرآن اس کے دل میں ہے اس پر ہم اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ یہ تو زمین پر لیٹ گیا۔ کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے چونکہ وہ دکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ حسی نہیں ہے، وہ معنوی ہے، کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ حسی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حس سے پاک ہیں، یعنی چھونے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی چھو لے، اس سے اللہ پاک ہے، اللہ اس سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، ایک معنوی چیز ہے، اور وہ ہر چیز میں ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ ایسے ہی جیسے قرآن کریم اس کے دل میں موجود تھا۔ اب اگر قرآن پاک کو آپ اس کا دل کھول کر دیکھیں تو نہیں ملے گا۔ دماغ میں ہزاروں باتیں ہوتی ہیں، اگر دماغ کو کھولا جائے تو وہ باتیں وہاں موجود نہیں ہوں گی، مگر وہ چیز وہاں ہے، تو چونکہ وہ معنوی چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کے اندر ہیں، وہ ہماری طرح نہیں ہیں۔ جیسے ہم کسی جگہ میں اگر ہوتے ہیں تو اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ایسے گھیرا ہو نہیں، بلکہ اللہ کی ایک شان ہے، اس کی کیفیت کو پورے طریقے پر بیان کرنا یہ ناممکن ہے۔ اس کو کسی مثال سے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو کسی طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیس کمثلہ شیء۔ اسی لیے اس مسئلے کو علماء نے، اکابرین نے صفات متشابہات میں سے شمار کیا ہے، یعنی ایسی اللہ کی صفت، ایسی اللہ کی خوبی کہ جس کا پورا کھول کر بیان قرآن و حدیث کے اندر نہیں آیا ہے۔
اسی لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ عرش پر ہے۔ اس کے بعد اس نے معلوم کیا کہ کیسے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ کیسے ہونے کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کے متعلق یہ بدعت ہے، اور اس آدمی کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس سے اٹھا کر نکال دیا۔ چنانچہ ہمیں قرآن کریم کی جو آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کو کسی جگہ میں ہونا بیان کیا گیا ہے، چاہے وہ عرش ہو، چاہے وہ آسمان ہو، چاہے وہ ہر چیز ہو، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے۔ رہا مسئلہ ان کے اندر کیسے ہونے کا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان ہے جو اللہ کی شان ہے، اور ہم اللہ کی شان کو بغیر اللہ کے بتائے، بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ اس چیز پر بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں یہ سوال جو ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جو اختلافات کیے گئے ہیں، جن لوگوں نے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، دراصل وجہ رہی ہے یہ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی طرح تصور کیا، اپنی طرح خیال کیا، اللہ تعالیٰ کا جسم مان لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم نہیں رکھتے ہیں، اللہ جسم کے محتاج نہیں ہیں۔ اور یہ تمام کائنات، پوری دنیا، زمین و آسمان اور افلاک اور اس کے اوپر کی جو چیزیں ہیں، سب کی سب، عرش و کرسی، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک چیز پر متعین کر کے ہو جائے، ایسا نہیں کہا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ خالق مخلوق پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہیں، اس کا جو علماء نے مفہوم بیان کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر حاوی ہیں۔ یہ ایک طرح کی تعلی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ یہ جو زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے ہیں، یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، عرش جیسی چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر پورے طریقے سے قابض ہے۔ کیونکہ یہ سب چیزیں عرش کے سامنے ایسی ہی ہیں جیسا کہ کسی بڑے پہاڑ کے سامنے کوئی ریت کا ذرہ ہوا کرتا ہے، ان سب کی یہی حیثیت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو احناف کا متفقہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہی اصل عقیدہ ہے اور اسی کو مسلمان مانتا ہے، اسی کی حقیقت ہے، اسی کے دلائل و شواہد ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں، چونکہ ہر جگہ میں عرش بھی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو عرش پر بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے یہ بھی صاف کیا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، مگر اللہ کے عرش پر ہونے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہاں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں نہیں ہے۔ چونکہ یہ سب چیزیں تو عرش نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کو صرف عرش پر مان لیں گے تو یہاں نہیں مان سکتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی ہے اور یہاں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی موجودگی سے خالی نہیں ہے۔ اس کے بے شمار دلائل ہیں، قرآن کریم کے اندر، حدیث شریف کے اندر بے شمار دلائل ہیں۔ ہاں آپ کو بہت ساری آیتیں، بہت ساری روایتیں ایسی بھی ملیں گی کہ جن کو سامنے رکھ کر معترضین نے اعتراض کیا ہے اللہ کے ہر جگہ ہونے پر، مگر اس میں آپ صرف ایک بنیادی بات یاد رکھیے، وہ اعتراض اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو اللہ کے شایان شان تصور کریں، اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے شایان شان جیسی اس کی شان ہے اس کے مطابق خیال کریں تو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کسی روایت میں اور کسی آیت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، سب کا مطلب اور خلاصہ بالکل صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قابض اور حاوی ہے، ہر چیز ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ تو
تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں قرآن کریم کے اندر۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔